بیوی کے بارے میں نبی السلام نے کمال مردانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مردانگی کے بارے میں ہر بندے کی اپنی الگ ڈیفینیشن ہے، لیکن مجھے نبی السلام سے بہتر کہ مرد نظر نہیں آتا، جو درست وقت پہ درست فیصلہ لینا، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کو انجوائے بھی کرنا اور اپنی بیویوں کو زندگی میں ٹف ٹائم نہ دینا، ان کی شرارتوں سے لطف اندوز ہونا، ان کے اختلافات سے اللہ کے پیغمبر کا خاموش ہو کے اس کا بڑی تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلنا۔ نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کی موجودگی میں ان سے کہنا آپ جائیں آگے، صحابہ آگے چلے جاتے ہیں اور اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ پیچھے اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی السلام اشعار بھی پڑھتے تھے۔ پھر اماں عائشہ اگر کبھی آٹا گوندھ رہی ہیں، پسینہ آ گیا ہے تو اللہ کے پیغمبر کیا کرتے؟ پسینہ بھی صاف کر دیتے اماں عائشہ۔ پھر نبی علیہ السلام اماں عائشہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی اور میں کھیل دیکھ رہی ہوں، جو مسجد نبوی کے اندر کوئی لوگ کھیل رہے، صحابہ کھیل رہے ہیں، نیزوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے۔ کہتے ہیں میں اتنی دیر کھڑی نہیں جتنی دیر ایک بچپن میں ایک بچی کھیل دیکھ سکتی ہے کھیل کو، یعنی کہ بڑے جنون کے ساتھ۔ اور نبی السلام جب تک میں وہاں رہی ہوں اپنی چادر جو کمری ہے اس کو کھول کے کھڑے رہے کہ عائشہ کو تکلیف نہ پہنچے اور پوری کھیل دیکھ لے، اور اللہ کے پیغمبر پیچھے نہیں آتی، یہ نہیں کہ پیچھے ہو بڑے کام میں سیٹ ہو جا۔ نبی السلام نے اپنی بیوی کو پورا ٹائم دیا کھیلنے کے لیے۔ پھر نبی السلام نے مردوں سے جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا، آپ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ یہی تھا کہ آپ اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، آپ کی عورت اگر بدزبانی کرتی ہے، زبان چلاتی ہے، تو قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اگر آپ کو اس کی ایک چیز بری لگتی ہے تو کوئی چیز اس میں اچھی بھی تو ہوگی نا، اب اس سے اس کی اچھی چیز دیکھیں تو اس کے اوپر آپ فوکس کریں کہ اس میں یہ خوبی بھی ہے، تو اس کی خامی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر دیکھا کہ عورت زیادہ بدزبان ہے، بدزبانی کرتی جا رہی ہے، پھر کیا حکم دیا قرآن نے کہ آپ اس کو سمجھائیں، نہ سمجھے بستر الگ کر دیں، پھر نہ سمجھے اس کے بعد اس کو ہلکی سی مار جس سے کوئی نشان نہ پڑے، ایسی مار جس سے کوئی نشان نہ پڑے، کوئی تعدیبی سزا ہو، کوئی جلادوں والی سزا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کے اوپر ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں اگر آپ کی زندگی ساتھ گزارنا مشکل ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کا پیغمبر اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ وہ پانی پیتی، اماں عائشہ کہتی ہیں وہ پانی پیتی تو نبی السلام جہاں سے میں نے منہ لگایا تھا وہاں سے پانی پی رہے تھے۔ اللہ کا پیغمبر اگر میں کھانا کھا رہی ہوں، میں ہڈی چوسی ہے تو نبی السلام محبت سے وہ ہڈی اٹھاتے ہیں، وہ چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا اللہ کا پیغمبر کا اسوہ ہے۔ اگر اس چیز کو کوئی بندہ یہ کہ جی ڈر مریض ہو گیا یا بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے تو اللہ کا پیغمبر تو ایسے نہیں تھے۔ تو ہمارے لیے مردانگی میں بہترین اگزامپل کون ہے؟ نبی علیہ السلام، تو انہوں نے ہمیں بار بار سمجھایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو پہلے بتائیں کہ میں آ رہا ہوں، آپ سفر پر باہر گئے ہیں، بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ بیوی شوہر کے لیے بن سنور کے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کا بن سنور کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب بھی سفر جاتے پیغام دیتے، اس کا مطلب ہے کہ بیویاں ہر وقت تیار رہتی شوہروں کے لیے، اور شوہروں میں چاہیے اپنی بیوی کے لیے اپنا حلیہ، اپنا گیٹ اپ بہتر رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ جب اس نے بھائی جانا تیار ہو گیا اس کے بعد اس کی تیاری ختم ہوگی۔ پھر نبی السلام نے جو عورت کے بارے میں حکم دیا ہے، فرمایا کہ خیرکم خیرکم لیعلم، انسان کے جو بہترین ان کا پیمانہ دیا وہ یہ دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اس سے اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے مختلف انداز، مختلف طریقے بتائے۔ پھر نبی السلام کی بیوی اماں عائشہ کرتی ہیں میں اللہ کے پیغمبر سے ناراض ہوتی تھی اور نبی السلام مجھے بناتے تھے، اور کبھی جب اللہ کے پیغمبر ناراض ہوتے تو میں ان کو بناتی تھی۔ اس طرح بیویاں اللہ کے پیغمبر سے ناراض بھی ہوتی تھی۔ پھر نبی السلام بیوی کے جو احسانات تھے نا وہ نہیں بولتے تھے، یعنی اگر بیوی نے کسی موقع پہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اسٹینڈ لیا ہے، سیدہ خدیجہ کے مثال سامنے سارا مال دے دیا، اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی کبھی بھی سیدہ خدیجہ کو بھولے نہیں۔ تو یہ ہے وہ مردانگی جو جس کو اصل میں مردانگی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بیوی کو ڈراؤ، اس کو دھمکاؤ، اسے کنٹرول کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر تو کھیلتے تھے بیوی کے ساتھ، نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی سے مشورے کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر دیکھیں بیویوں نے اختلاف کیا اس بات پہ کہ سارے صحابہ عائشہ کی طرف بھیجتی ہیں ہر چیز، ان کو کہے نا کہ جب ہمارے پاس ہوں تو وہیں بھیجا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ وہی بھی وہاں آتی ہے، اب بتاؤ میں اللہ سے کیا کہوں، اور وہی بھی وہاں آتی ہے
تو بتائیں میں اللہ سے کیا کہوں کہ بیبی وہاں بھیجیں؟ تو جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے صحابہ اس چیز میں آپ کیوں مداخلت کرتی ہیں اپنے بیوی سے کا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ہر چیز میں بیوی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا نبی السلام نے، گھر کے معاملات میں بھی نبی السلام ہاتھ بٹاتے رہتے تھے۔ پھر نبی السلام اپنے بیوی کو جب مخاطب کرتے تو نام لے کے نہیں بلاتے تھے، کوئی محبوبہ نام اچھا سا نام بنا کے کنیل کے ساتھ، یا اللہ کا پیغمبر کبھی اما عائشہ کو حمیرہ کہتے، کبھی کچھ کہتے، یعنی اس کی خوبصورتی کے حساب سے، اس کے اخلاق کے حساب سے، اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کے حساب سے اللہ کے پیغمبر بیویوں کو نام لے کے بلاتے، ان کی کنیت لے کے بلاتے۔ پھر نبی السلام اور اما عائشہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ واضح حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ایک دوسرے کا پانی چھینتے، ایک دوسرے پہ چھینٹے مارتے، پانی پھینکتے ایک دوسرے کے اوپر، کھیلتے سارے معاملات۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں ہماری شکایت کی، میں ایک بار میں سمجھ کہا میری دعا کر دیں، جب سمجھا دعا کی ہے تو میں لڑکھڑا کے شوہر کی گود میں گر گئی۔ اور آج میں نے کئی بندے دیکھے ہیں ایسے جو کہتے ہیں یہ چوچلے مجھے پسند نہیں ہیں، یہ شرارتیں مجھے پسند نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر ان شرارتوں کو انجوائے کرتے تھے، اور یہی اصل مردانگی ہے جو قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے آپ کو جوڑے بنایا تاکہ آپ سکون حاصل کریں۔ وہ سکون صرف فزیکلی نہیں ہے، مینٹلی۔ انسان کو اگر بیوی ایسی مل جائے جو سٹریس دینے والی ہو تو بندہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اگر شوہر ایسا مل جائے جو سٹریس دینے والا ہو تو عورت آدھی پاگل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہر چیز میں ہمیں مردانگی دیکھنی ہے تو رسول اللہ کی دیکھنی چاہیے، اور ہمیں وہاں پہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔ اللہ کا پیغمبر نے کبھی بھی اپنی بیوی کو مارا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کے سامنے یہاں تک معاملات ہوئے کہ صحابیات میں، اچھا ایک بار ایسا معاملہ ہوا کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کے بارے میں بولنا شروع کر دیا، اما عائشہ غالباً کہتی میں خاموش تھی کہ اللہ کا پیغمبر خود ہی جواب دیتے ہوئے، نبی السلام چپ رہے، وہ بولتی رہی، پھر میں عائشہ آپ ہی جواب دے، عائشہ بولنے لگی، اس کے بعد اس کو جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے ہر چیز میں کھلے دل و دماغ کا مطالعہ کیا، بڑی وسعت کے ساتھ سارے معاملات کو ڈیل کیا۔ تو یہ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے۔